اگر آپ بھی دیورانی اور جٹھانی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے پریشان ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ خود کو کیسے سنبھالیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے زیادہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، منافقت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح لڑائی ہوئی اور شام کو ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ بہت سی خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہ کر نیگیٹو اور ٹاکسک لوگوں کو کیسے اگنور کریں، چاہے وہ دیورانی ہو یا جٹھانی۔ سب سے پہلی بات، ہر بات شیئر کرنا چھوڑ دیں۔ دیورانی یا جٹھانی سے اپنی ہر خوشی، ہر مسئلہ، ہر راز شیئر نہ کریں، کیونکہ وقت کے ساتھ اصل چہرے سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ شروع میں بہت مٹھاس دکھاتے ہیں، لیکن بعد میں وہی باتیں آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ دوسری بات، ڈسٹینس مینٹین کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی کریں یا بدتمیزی کریں، بس ضروری بات کریں، عزت سے کریں اور بس۔ تیسری بات، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کرنے دیں۔ لوگ انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ چوتھی بات، کمپیئر نہ کریں۔ اگر وہ کچھ پہن رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، تو آپ بھی ضد میں آ کر وہی نہ کریں۔ ہر کسی کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات، اپنے ری ایکشن پر کنٹرول کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلایا جاتا ہے تاکہ آپ سب کے سامنے بری بن جائیں۔ جو شخص آپ کو غصہ دلاتا ہے وہ سائڈ پر ہو جاتا ہے اور آپ قصوروار بن جاتی ہیں۔ اس لیے خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے سکون کو ترجیح دیں اور اپنی ذہنی صحت کو بچائیں، کیونکہ اگر گھر میں رہنا ہے تو لڑائی نہیں کرنی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ باہر سے سب کچھ بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اندر رہ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے مختلف مزاج، مختلف سوچ اور مختلف رویوں کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے جس میں محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر سمجھداری نہ ہو تو یہی رشتہ سب سے زیادہ ذہنی دباؤ بھی دے سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، باتیں شیئر ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، راز بھی بتا دیے جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا اصل مزاج سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگ شروع میں بہت مٹھاس دکھاتے ہیں، لیکن بعد میں وہی باتیں آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ عام ہے کہ سامنے کچھ اور، پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ صبح اگر کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو شام کو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن دل میں جو بات بیٹھ جائے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ نقصان ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم ہر بات دل پر لے لیتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ کہہ دیا، اگر کسی نے طنز مار دیا، اگر کسی نے ساس کے سامنے کوئی بات گھما دی، تو ہم فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر غصہ آپ کو دلایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے تاکہ آپ سب کے سامنے رد عمل کریں کہ آپ بری نہیں ہیں۔ جو اصل میں بات شروع کرنے والا ہوتا ہے وہ خاموشی سے سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ آپ غصے میں آ کر سب کے سامنے پھنس جاتی ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دیورانی، ہر جٹھانی بری ہوتی ہے۔ بہت سے گھروں میں دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ بہنوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے ہر گھر ایک جیسا نہیں ہوتا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بہت سی خواتین مجھ سے کہتی ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی، وہ دور رہنا چاہتی ہیں، لیکن ایک ہی گھر میں کیسے ممکن ہے؟ شوہر کہتے ہیں جا کر بیٹھو، بات کرو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایسی صورتحال میں سب سے ضروری چیز ہے اپنا سکون بچانا۔ آپ ہر وقت سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ بیٹھنے سے آپ کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ کا دل خراب ہوتا ہے، تو خود کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزت سے سلام کریں، ضروری بات کریں، لیکن اپنی حدیں قائم رکھیں۔ ہر بات شیئر نہ کریں، ہر راز نہ بتائیں، ہر مسئلہ نہ کھولیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی بات کو ہمدردی سے نہیں، موقع سمجھ کر سنتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے باتیں ہونا بھی اس رشتے کا ایک حصہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کمی ہے۔ اکثر وہ لوگ زیادہ بات کرتے ہیں جن کے پاس اپنی زندگی میں کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر صفائی دینے لگ جاتے ہیں، ہر ایک کو سمجھانے لگتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جو آپ کو سمجھنا چاہتا ہے وہ بغیر صفائی کے سمجھ لے گا، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ 100 صفائیاں دینے کے بعد بھی نہیں سمجھے گا۔ ایک اور بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے مقابلہ بازی۔ اگر وہ یہ پہن رہی ہے تو میں بھی وہی پہنوں گی، اگر وہ یہ کر رہی ہے تو میں بھی وہی کروں گی، اگر اس کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے تو میں بھی لے کر رہوں گی۔
یہ ضد رشتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ ہر انسان کا اپنا نصیب، اپنی قسمت، اپنا وقت ہوتا ہے۔ آپ کو کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساس کا معاملہ، اس میں بھی اکثر دل دکھتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور مجھے نہیں۔ لیکن اگر آپ دل پر رکھیں گی تو آپ ہی جلیں گی۔ کبھی کبھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان خود کو ان باتوں سے دور رکھے۔ اصل سکون تب آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا کیا کردار ہے، آپ کی حدود کیا ہے، پھر لوگوں کی باتیں اتنی اثر نہیں کرتی۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات خاموش رہ جانا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہر بات کا جواب زبان سے نہیں دیا جاتا، کچھ جواب وقت دیتا ہے، کچھ جواب رویہ دیتا ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ کھل کر بات کریں، شکایت نہیں لیکن احساس کے ساتھ بتائیں کہ آپ لڑائی نہیں چاہتی، آپ سکون چاہتی ہیں۔ اگر وہ سمجھدار ہیں تو وہ آپ کی کیفیت کو ضرور سمجھیں گے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر ہم ہر وقت حسد، مقابلہ اور باتوں میں الجھے رہیں گے تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے گھر پر توجہ دیں، اپنی بہتری پر توجہ دیں۔ اگر آپ مضبوط رہیں گی، ریئیکٹ کم کریں گی اور خود کو قابو میں رکھیں گی تو آہستہ آہستہ حالات بھی بدلنے لگیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات سامنے والا اس وقت تک بڑھتا ہے جب تک اسے آپ کا ریئیکشن ملتا ہے۔ جب آپ ریئیکشن دینا چھوڑ دیتی ہیں تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ ہر رشتہ نبھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خود کو توڑ دیں۔ کبھی کبھی رشتہ بچانے کے لیے فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اپنے سکون کو اہمیت دیں، اپنی عزت کو اہمیت دیں اور سب سے بڑھ کر اپنی ذہنی صحت کو اہمیت دیں، کیونکہ جو عورت ذہنی طور پر صحت مند ہوگی وہی گھر کو خوشحال رکھے گی اور رشتوں کو جوڑے رکھے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا کوئی بات فائدہ مند محسوس ہوئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ حافظ۔